اور اذن شفاعت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوگا سب سے پہلے، پھر درجہ بدرجہ تمام انبیاء علیہ السلام کو۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ پھر اہل بیت رسول، صحابہ کرام، اولیاء اللہ کرام، حفاظ کرام، صالحین بھی اللہ کے حکم سے شفاعت کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ معاشر ہمیں اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعہ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ پچھلے درس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ اے اسرائیلیو، اے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یعنی یہودا کی اولاد، اہل کتاب یہودیو، میں نے تم پر انعامات کیے اور تم مجھ سے وعدہ نبھا دو، میں بھی تم سے عہد پورا کروں گا۔ یعنی وہ ہمارے پیارے نبی کا واسطہ دے کر، آخر الزمان کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے امان طلب کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اکثر یہود و نصارہ نے انکار کیا۔ تھوڑے سے تھے جو ایمان لے آئے، جن میں یہود کا ایک بہت بڑا عالم عبداللہ بن سلام بہت بڑا عالم تھا، جس کو یہودی کہتے تھے یہ ہمارا سب سے بڑا عالم ہے۔ وہ کلمہ پڑھ کر صحابی رسول بنا رضی اللہ عنہ۔ تو آج کا جو درس ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب کیا اور یوم معاشر سے ڈرایا۔ جب کوئی جی کسی جی کے کام نہیں آئے گا تو اللہ نے ڈرایا ان کو تاکہ یہ حق کو تسلیم کر لیں۔ آج بھی یہودی موجود ہیں دنیا میں جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اہل کتاب۔ تو آج بھی یہ یہود و نصارہ ظلم کر رہے ہیں، تو آج بھی ان کے لیے سبق ہے، یہ درس چمک رہا ہے، یہ آیتیں چمک رہی ہیں۔ یوم معاشر سے اللہ ان کو ڈرا رہا ہے، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہ یہودی، یہ نصرانی، یہ بھی ایک دوسرے کو نہ چھڑا سکیں گے، نہ یہ ایک دوسرے کی شفاعت کر سکیں گے۔ جو شفاعت کی باعث ہے، ہاں، وہ الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام شفاعت کبریٰ پر فیض ہوں گے، اور پھر درجہ بدرجہ تمام انبیاء علیہ السلام، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، اولیاء اللہ کرام، حفاظ کرام، حتیٰ کہ اللہ کے صالحین بندے وہ بھی بِإِذْنِ اللہ شفاعت کریں گے۔ اے اللہ اس نے مجھے وضو کرا دیا تھا، اللہ اس نے مجھے کھانا کھلا دیا تھا۔ روزہ بھی شفاعت بِإِذْنِ اللہ کرے گا، یا اللہ یہ میری تیری رضا کی خاطر بھوکا رہے گا، بھوکا رہا تھا۔ اور قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ سورت ملک پڑھنے والے کے لیے سورت ملک اللہ تعالیٰ سے استدعا کرے گی، یہ سورت ملک، اے اللہ تو یہ میرے پڑھنے والے کو بخش دے، یا مجھے تو پھر قرآن سے نکال لے۔ بِإِذْنِ اللہ یہ قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ لیکن اس آیت میں جو ہے نا، ان کی سفارش کام نہیں آئے گی، یہ بے دین لوگوں کے لیے ایک تنبیہ ہے، ایک سبق ہے، اور عموم میں ہم سب کے لیے درس ہے کہ بے شک ہم اللہ
اللہ کے نبی کی شفاعت کے خواہش مند ہیں اور انشاءاللہ گناہگاروں کو نصیب ہوگی۔ یا رسول اللہ برین اعظم کے ہستم امتے تو گناہگارم ولیکن خوش نصیبم۔ لیکن ان آیات بینات سے ہمیں خوف خدا آنا چاہیے کہ ہمارے لیے بھی ایک درس ہے کہ ہم اچھے اعمال کر لیں، کہ اس دن نفسا نفسی کا شور ہوگا، بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا۔ بالخصوص تو اہل کتاب کو خطاب ہے، عموم میں ہمیں بھی سنبھلنا چاہیے، لیکن باذن اللہ شفاعت برحق ہے۔ جو گمراہ فرقے شفاعت کے قائل نہیں ہیں وہ منکرین قرآن ہے۔ دیکھو آیت الکرسی میں آیا ہے من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کے نزدیک شفاعت کرے، لیکن پھر آگے آیا ہوا ہے الا باذنہ، اس کے اذن سے، اس کے حکم سے شفاعت ہوگی۔ اور اذن شفاعت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوگا سب سے پہلے، پھر درجہ بدرجہ تمام انبیاء علیہ السلام کو۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ پھر اہل بیت رسول، صحابہ کرام، اولیاء اللہ کرام، حفاظ کرام، صالحین بھی اللہ کے حکم سے شفاعت کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ معاشر ہمیں اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرمائے۔ لیکن آج کے درس میں جو اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے اہل کتاب کو، اس سے ہمیں بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللاتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی نسل سے لوگو، یاد کرو میری نعمت کو، میں نے تم پر جو انعامات کیے، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت بخشی اوپر جہانوں کے، یعنی تم یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہو کہ تم پر بڑے اللہ کے انعام ہو چکے ہیں، من و سلوہ کا نازل ہونا، بادلوں کا سایہ کرنا۔ لیکن اللہ نے جو انعامات کیے یعنی ان کو یاد کرو، اور اب بھی بچ جاؤ، یعنی آخر الزمان نبی پر تم مرنے سے پہلے ایمان لے آؤ، کہ یہ نہ ہو کہ تم محروم رہو اور قیامت آ جائے اور پھر تمہارا کوئی ایک دوسرے کے کام بھی نہ آ سکے۔ تو اس لیے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللاتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعامات کیے تم پر، اور بے شک میں نے فضیلت بخشی تھی تمہیں اوپر جہانوں کے۔ واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، یعنی یوم معاشر، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ایک جی دوسرے کے کام نہیں آئے گا کچھ، اور نہ قبول کی جائے گی ان سے شفاعت، یعنی یہود و نصارہ، منکرین قرآن، منکرین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دوسرے کی شفاعت بھی نہ کر سکیں گے۔ ولا یؤخذ منها عدل، اور اس دن کوئی بدلہ یا عوضہ بھی نہیں لیا جائے گا کہ یہ چیز دے کر اور بخشش لے لینا، کوئی وہاں بدلہ اور عوضہ نہیں قبول کیا جائے گا، اور ان کے لیے وہ عبرت بن جائے گا یوم معاشر، جو قرآن اور نبی آخر الزمان کو ماننے سے محروم رہے۔ تو اللہ نے فرمایا ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی جی کسی جی کے کچھ کام نہیں آئے گا، اور نہ قبول کی جائے گی ان سے شفاعت، اور نہ اس دن کوئی عوضہ یا بدلہ لیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات بینات کے ذریعے
خبردار فرمایا ہے اہل کتاب کو اور یہود و نصارہ کو کہ وہ سنبھل جائیں یوم معاشر سے پہلے نبی آخر الزمان اور اللہ کی لا ریب آخری کتاب قرآن پر ایمان لے آئیں، وگرنہ اس دن ان کا کیا دھرا سب برباد ہو جائے گا، اور کوئی ان کے لیے سفارش، کوئی ان کے لیے رعایت، کوئی ان کے لیے بخشش، کوئی ان کے لیے مددگار نہیں ہوگا۔ اور ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم اچھے عمل کریں، اور جیسے حضرت ربیہ صحابی نے عرض کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرا رہے تھے تو آپ نے فرمایا سل ربیہ، اے ربیہ تو سوال کر، تو کیا مانگتا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اسآلو کا بے مرافقاتا کا فی الجنت، کہ میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ تو آپ نے یعنی فرمایا یعنی تو نماز کے ذریعے میری مدد فرما، یعنی تو اپنے اعمال کو اچھا کر۔ حضور کا ہر صحابی جنتی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ان کو عمل کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جذبہ بڑھایا۔ حضرت خاتون جنت حضور کی لاکھتے جگر ساری رات مسلح عبادت پر رہتی، سبحان اللہ، بہت بڑا مقام ہے، وہ جنت کے وارث ہیں۔ لیکن ہماری تعلیم کے لیے کہ ہمیں سبق ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو بھی فرما رہے ہیں اے ملی یا فاطمہ، اے میری پاک لاکھتے جگر عمل کرنا، یہ نہ کہنا کہ میں پیغمبر اسلام کی صاحبزادی ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ ان کا تو مستحب بھی قضا نہیں تھا، وہ تو اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کرنے والے ہیں، آل محمد، اصحاب رسول۔ لیکن اللہ کے محبوب نے جب ان کا جذبہ بڑھانے کے لیے ان کو اے ملی فرمایا، عمل کرو، تو ہم گناہگار امتی ہیں سرکار کے، ہمیں زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ آج 15ویں صدی سے میں ہم گزر رہے ہیں، بے حیائی، فحاشی اور یعنی کا راج ہے، بے حیائی کا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آج بھی پیارے محبوب کی شریعت اور اتباع رسول اور تلاوت قرآن اور قرآن پڑھ کر اس پر عمل کریں، اس میں ہماری نجات اخروی ہوگی، کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ کی سنت مبارکہ، وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ ہم نے عمل کرنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ 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 اللہ، حق